لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ تفسیر ترتیبی اور ہماری گفتگو پہنچی ہے 51 نمبر آیت، 52، 53 اور 54 نمبر آیت میں. پروردگار عالم رب ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے اور منعم ہونے کی حیثیت سے، نعمت دینے والے ذات کی حیثیت سے اپنے نعمتوں کو یاد فرما رہا ہے اور ہمیں تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. نعمات کا تذکرہ ہو رہا ہے گزشتہ کچھ آیات میں، اور خداوند متعال ہمیں یاد دہانی فرما رہا ہے کہ وہ منعم حقیقی ہے. البتہ یہ گفتگو خداوند متعال کی بنی اسرائیل سے ہے، مخاطب اس کا بنی اسرائیل ہے، لیکن ہر انسان اس کا مخاطب ہو سکتا ہے. آج ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. نعمات کا تذکرہ، نعمات جتلانا، اپنی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کروانا، یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. یعنی وہ اللہ کے جو محسن ہے، نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، منبع نعمت اللہ کی ذات ہے، خزائن نعمت اللہ کی ذات ہے، سرچشمہ نعمات اللہ اور پروردگار عالم کی ذات ہے. اس اللہ کے لیے جچتا ہے کہ وہ اپنی نعمتیں جتلوائے کہ میں نے نعمت دی ہے. وہ اپنے احسان کو یاد کرے کہ میں تمہارا محسن ہوں، میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے. یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. انسان اگر محسن ہو جائے، کسی کے لیے احسان کرے، تو وہ جتلا نہیں سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں دیے، تمہیں یاد ہے، میں نے تمہیں دیے، تمہیں یاد ہے تیرے اوپر جو میں نے احسان کیا تھا، میں نے فلان وقت تجھے مشکل سے میں نے نکالا تھا، تجھے یاد ہے، فلاں وقت تیری میں نے خدمت کی تھی جب تجھے بہت احتیاج تھا، تجھے یاد ہے. انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ صرف خدا کے لیے ہے. پروردگار عالم خدا ہونے کی حیثیت سے اپنے کیے ہوئے احسان کو جتلا سکتا ہے، بیان فرما سکتا ہے. ہمارے لیے منع ہے، انسان کے لیے منع ہے، انسان کے لیے ریڈ لائن ہے، انسان کے لیے عیب ہے. اللہ کے لیے عیب نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے عین صفت ہے. ہمارے لیے عیب ہے، ہمارے لیے حتیٰ کہ اخلاقی بیماری ہے. جو انسان احسان کرنے کے بعد جتلائے، اخلاقی بیماری کا شکار ہے، ریا کا شکار ہے، دکھاوے کا شکار ہے. اس کا دل جو ہے وہ نورانی نہیں ہے. اگر انسان اپنے محسن ہونے کو، احسان کو اگر جتلائے، اس کا عمل ضائع ہے. اس کا جو اثر وضعی ہے، اثر خاص جو ہے وہ کیا ہے، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی بیماری ہے جسے ہم نے بالکل کم سمجھا ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہیں، کہتے ہیں یاد دلاتے ہیں. کوئی یہ اذیت ہے، یہ توہین ہے، توہین انسان کی.
انسان اگر اپنی دی ہوئی نعمت کو، اپنی دی ہوئی چیز کو، اپنی دی ہوئی کسی چیز کو یا اپنی کی ہوئی خدمت کو اگر جتلائے اور اس کو بتائے، قرآن نے اس کو اذیت سے تشبیہ دی ہے، یعنی اذیت کرنا ہے، ایک مومن کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کی توہین کرنا ہے۔ لیکن خدا اگر اپنی نعمت کو جتلائے تو عین عزت انسان ہے، ایز عزت انسان ہے، اے انسان میں نے تجھے دی ہے، میں نے تجھے دی ہے، مجھ خدا نے تجھے دی ہے، میں نے تجھے نعمت دی، یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ لیکن انسان اگر جتلائے اس کی توہین ہے اور اس کی ذلت ہے یا نہیں؟ یہ ہے، ہم احساس کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اذیت دی جاتی ہے بالمن والاذی، بالمن والاذی کا لفظ استعمال، یا ایھا الذین آمنوا لا تبذلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، کافروں سے نہیں، مشرکین سے نہیں ہے، مومنوں سے۔ مومن یعنی کام کرتے ہیں، مومن یہ خطرناک بیماری ان کے اندر ہوتی ہے۔ اے مومنوں، اپنے جو صدقات تم نے دی ہیں نا، جو خدمات انجام دی ہیں، صدقہ سے یہ مراد نہیں پیسے، جو بھی تو نے کوئی خدمت انجام دی ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے مشورے کی صورت میں ہو، چاہے کسی کو راہ دکھانے کی صورت میں ہو، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلاتے ہوئے۔ احسان جتلاؤ گے تو ضائع ہو جانا ہے، اذیت کرو گے ضائع ہو جانا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح ضائع ہو جائے گا اس کا عمل کہ جو دکھاوے کے لیے انجام دیتا ہے اپنا کام۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ شخص نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ یہ شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ دکھاوا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے ایمان شخص ہے، ایمان نہیں اللہ پر، آخرت بھی ایمان نہیں ہے، دکھاوا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، کسی مخلوق کے لیے کر رہا۔ اس کا مطلب اللہ پر ایمان نہیں۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہوتا؟ خالصاً تنن اللہ کے لیے وہ کرتا، اللہ کے دکھاوے کے لیے کرتا، اللہ کو صرف دکھانے کے لیے کرتا۔ یہ جو احسان جتلایا جاتا ہے یہ بھی اسی لسٹ میں ہے۔ احسان کرتا ہے، جتلاتا ہے، بتاتا ہے، یاد دہانی کرواتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی تیرے لیے کیے، تیری ذات کے لیے میں نے کیے، میں نہ ہوتا تو تیرا کون دیکھنے والا ہوتا، میں نہ تو لٹ چکا ہوتا، میں نہ ہوتا تو کہیں کا نہیں ہوتا، میں نہ ہوتا تو گر چکا ہوتا، میں نہ ہوتا تو تیری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی۔ جبکہ یہ شخص اگر اللہ کے لیے کرتا کبھی کبھی یاد نہ دلاتا، بھول جاتا۔ نیکیوں کو بھول جاؤ، جو نیکیاں کسی کے لیے کی اس کو بھول جاؤ، لیکن اللہ نے جو نیکیاں تیرے سے کی اس کو یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو۔ اس کے لیے مثال دی ہے، یہ شخص کہ جو دکھاوے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو فصل لینا چاہتا ہے، اس کے پاس بیج ہے مثلا گندم کے، وہ گندم اگانا چاہتا ہے۔ وہ کہاں اگایا جاتا ہے گندم؟ کھیت میں، زرخیز زمین میں، مٹی ہو، مٹی گہری ہو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ شخص پتھر کے اوپر اس بیج کو چھوڑتا ہے، پھینکتا ہے۔ وہ کھیت میں نہیں پھینکتا، کھیت میں اس مٹی کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ شخص اس پتھر کے اوپر، جس کے اوپر غبار ہے، جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی تہ ہے، وہاں پہ اس بیج کو گراتا ہے اور وہاں سے فصل لینا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروردگار عالم بارش نازل کرتا ہے، تیز بارش ہوتی ہے، وہ بیج بھی ختم، وہ مٹی بھی ختم، بارش اس کو بہا کے لے کے جاتی ہے۔ اس شخص نے کچھ حاصل کیا، اس سے حاصل کیا، بتائیں؟ وہ بیج جو اس نے پیسوں کا خریدا ہے اور ایک ہدف تھا، میں لوں گا، فصل لوں گا، گندم کا فصل لوں گا، آیا پتھر کے ذریعے سے یا اس مٹی جو تہ پر ہے جمی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے انہیں فصل حاصل کیے نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں مثال کے ذریعے سے کہ جو شخص کسی پر احسان کرے اس کی مثال اسی کی طرح ہے کہ جو پتھر پر پڑے ہوئے مٹی کے تہ سے گندم کی فصل لینا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی عزت نہیں ملے گی، اجر نہیں ملے گا، خدا کی خوشنودی نہیں ملے گی اس کو، خدمت کا صلہ نہیں ملے گا اس کو، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ اسی لیے احسان جتلانا ہمارے لیے نہیں ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں، احسان جتلانا بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ احسان جتلانا، احسان کو یاد کرنا اور یاد دلوانا صرف اللہ
تبارک و تعالی اور خداوند متعال کے لیے خاص. اسی لیے آپ دیکھیں، اسی لیے خداوند متعال نے ان آیات میں اپنی نعمتوں کا بار بار تذکرہ. اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے. عین عزت ہے یہ. اے لوگوں یاد کرو میری نعمتوں کو، عین عزت ہے. یعنی انسان بنو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میری طرف آؤ، میری طرف جذب ہو، مجھے اپنا معبود بناؤ اور میری راہ پر چلو. یعنی میری نعمتوں کو کھا کر نمک شکنی نہ کرو، بندہ بن جاؤ، انسان بن جاؤ. نعمتیں میری کھاؤ، نافرمانی میری کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی نعمتیں میں نے اے بنی اسرائیل تمہیں دی ہے، پورے لسٹ خدا نے. اب دیکھیں احسان کو بار بار تذکر 40 نمبر آیت سے یہ شروع ہوا ہے. نعمت کو یاد کرو، میں تمہارے لیے فضیلت دی ہے. اس کے بعد 47ویں آیت میں خداوند متعال نے دوبارہ فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد 49 اور 50ویں آیت میں خداوند متعال نے ایک خاص نعمت کا تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ نعمت نجات ہے. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو. وہ کون سی نعمت؟ کہ جو تم ظلم کی اس چکی میں پس رہے تھے فرعونیوں کے ہاتھ میں نے تمہیں نجات دی ہے. جو تمہارے بچوں کو اور تمہارے مردوں کو ذبح کر رہے تھے، تمہارے عورتوں کو خواہشات نفسانی کے لیے زندہ رکھ رہے تھے، اور اس حالات میں، اس بحران میں تمہیں میں نے نجات دی ہے. تمہیں میں نے نجات دی ہے. نہ صرف تمہیں نجات دی بلکہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تیرا دشمن دریائے نیل میں، سمندر میں ڈوب رہے تھے، ان کی لاشیں اوپر تہ میں تم دیکھ رہے تھے، لاشیں تیرتی ہوئی تم نے دیکھی ہے. اب یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، یاد کرو. اب آج دیکھیں ایک اور تذکرہ ہے. پچھلی آیات میں 2 آیتوں میں نعمت نجات کا تذکرہ ہوا اور یہ یاد دہانی کروائی، نجات دی ہے. نعمت آزادی کا تذکرہ ہوا. اے بنی اسرائیل تمہیں میں نے آزاد کیا تھا بنی اسرائیل کے چنگل سے. اس آزادی کا جو یہ نعمت ہے آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے. 6 مہینے کے اندر ہمیں آزادی کے بارے میں احساس ہو جانا چاہیے. ہم پہلے ہی آزاد نہیں تھے، لیکن 6 مہینوں میں خداوند متعال نے ہمیں بتا دیا پریکٹیکلی طور پر تم آزاد نہیں ہو. بتایا نا. پہلے ہم اس گمان میں تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے ادارے آزاد ہیں، ہماری شخصیات آزاد ہیں، ہمارے سیاستدان آزاد ہیں، ہمارے صحافی آزاد ہیں، ہمارے بیوروکریٹس آزاد ہیں، ہمارے اخبارات آزاد ہیں، چینلز آزاد ہیں. خب 6 مہینوں میں ہمیں بتا دیا گیا آزاد نہیں ہو. پہلے بھی نہیں تھے، اب بھی تم آزاد نہیں ہو. آزادی حاصل کرو. یہ آزادی تم نے حاصل کرنی ہے، یہ آزادی میں نے دینی ہے، لیکن اس کے لیے تم نے ارادہ کرنا ہے آزاد ہونے کا. خوب نعمت آزادی کا تذکرہ بیان ہوا. اس آیت میں 51، 52، 53، 54 4 آیتیں ہیں بہت اہم، جس میں خداوند متعال نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ نعمت معافی، نعمت بخشش. بخشش. اے بنی اسرائیل تمہیں میں نے معاف کیا ہے، اور جو تم نے گناہ کیا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا سب سے بڑا انحراف یہ تھا. بنی اسرائیل نے قتل کیا، اس سے بھی بڑا. بنی اسرائیل نے انبیاء کی توہین کی، اس سے بھی بڑا انحراف. بنی اسرائیل نے مسخرہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے بھی بڑا انحراف. بنی اسرائیل نے جھوٹ بولا، بہتان، افتراء، اس سے بھی بڑا انحراف. کون سے انحراف ہے؟ انحراف شرک، یعنی توحید سے انحراف کرنا، توحید کو چھوڑنا، شرک کی طرف آنا. ان 4 آیتوں میں یہ تذکرہ ہے. توحید سے نکلنا، توحید کو چھوڑ دینا اور شرک کی طرف آ جانا. اب دیکھیں میں ایک ترجمہ کروں تاکہ یہ زیادہ واضح ہو جائے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 لیلہ، 40 راتوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا لیا، خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو بلا لیا اپنی طرف. معاشرے سے الگ کیا، سوسائٹی سے الگ کیا، عوام سے الگ کیا، امتحان لیا ان کا. موسیٰ کو اپنے پاس لے گئے اپنا خاص پیغام دینے کے لیے، نبی بنانے کے لیے، اور نیچے عوام کا امتحان لیا. ثم اتخذتم العجل، موسیٰ کی غیبت میں، دیکھیں معصوم کی غیبت میں کیا ہوتا ہے. 40 دن کے لیے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف آج
1200 سال ہونے والے نا، 1100 سال کے آخری مراحل میں ہے. آپ کی غیبت میں کیا انحرافات ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ دیکھیں 40 دن میں کیا ہوا ہے. 40 دن میں ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے گوسالہ کو کی پرستش شروع کر دی. من بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد کوہ طور پر. وانتم ظالمون، تم ظالم ہو گئے، جبکہ تم ظالم ہو گئے، ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. خوب انہوں نے ظلم کیا، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ دیا، شرک کی طرف چلے گئے. گوسالہ کی پرستش کی ہے، گوسالہ کی، وہ گوسالہ جو حقیقی بھی نہیں ہے، سامری نے بنایا ہے اس کو، اس کی پرستش. ثم عفونا، یہ نعمت، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اتنے بڑے انحراف کے بعد اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں معاف کر دیا. عفو کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. معافی نعمت خدا ہے. وہ پروردگار گناہ کرنے کے بعد معاف کر دے، وہ پروردگار نافرمانی کرنے کے بعد معاف کر دے، وہ پروردگار دینے کے بعد معاف کر دے، وہ پروردگار ناشکری کے بعد معاف کر دے. اس سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ معاف کرنے کا مقصد یہ کہ معنی یہ کہ خدا نے در کھول دیے. جب خدا ناراض ہے در بند ہیں، دروازے بند ہیں. خدا کی خوشنودی نہیں ہے، غضب ہے، انسان بے سکون ہے. لیکن جب انسان کے لیے خدا اپنے دروازے کھول دے تو خداوند متعال عفو فرما دیتا ہے، عفو فرما دیتا ہے. احسان ہے خدا کا. وہ خدا عظیم، خدا علیم ہے، خبیر ہے. قدرت رکھنے کے باوجود ایک انسان کو، ضعیف انسان کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. اس نعمت کے حصول کے لیے توبہ ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے ندامت ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے پشیمانی کی ضرورت ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے گریہ گزاری کی ضرورت ہے، گریہ زاری کی ضرورت ہے. اس نعمت کے حصول کے لیے فریاد کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے حاصل نہیں ہوتا، خاموشی سے حاصل نہیں ہوتا، اندر سے آواز نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ائمہ اطہار معصوم ہونے کے باوجود احساس خطا کرتے ہیں. گناہ نہیں کیا، معصوم ہے، خداوند متعال کے حضور میں ہے، خدا کی عظمت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں شاید غلطیاں ہوئی ہوں، ہمارے سے بے ادبی ہوئی ہو. اس لیے دیکھیں دعائے کمیر، اللہم اے پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف فرما، میرے ان گناہوں کو معاف فرما. ائمہ گناہ نہیں کرتے، لیکن خدا کی حضور میں احساس بے ادبی کرتے ہیں. شاید کوئی بے ادبی ہوئی ہو، شاید کوئی بے ادبی ہوئی ہو، شاید کچھ ہوا ہو، شاید کسی شخص سے میں نے نظریں جو ہے نا وہ ہٹا دی ہوں، شاید میری وجہ سے کوئی ناراض ہو گیا ہو. یہ ندامت ضروری ہے، یہ احساس ضروری ہے. اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں بالکل 100% پاک و پاکیزہ ہوں تو یہ تو نہیں ہے نا، اس سے تو در نہیں کھلتا. میں بالکل غلطی نہیں کرتا ہوں، اس سے تو نہیں کھلتا در رحمت. انسان کو اپنے لیے اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے. سیرت ہے ائمہ یہ کہ انسان کو کم از کم احساس بے ادبی کرنا چاہیے. شاید بے ادبی کی ہوں میں نے، اور پھر جا کر انسان مسلح عبادت پر پہنچتا ہے، اور جو اس کی ظاہری حالت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذلک، شرک کے بعد. لعلکم تشکرون، اس امید کے ساتھ کہ شاید تم شکر ادا کرو، میرے اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور زمانے کو یاد کرو کہ جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب فرقان. لعلکم تہتدون، اس امید کے ساتھ کہ تم ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. تم نے یہ جو کیا ہے نا، شرک جو کی ہے نا، اور اس سے پہلے جو گناہیں کیے ہیں پورے لسٹ موجود ہیں. تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. خداوند متعال نے موسیٰ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا. کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. یہ شرک ہے، شرک ظلم عظیم ہے. باتخاذکم العجل، کیسے ظلم کیا اپنے نفسوں پر؟ سامری کو خدا بنا کر، پرستش کر کے تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی باریکم، اب تم توبہ کرو، اب تم لوٹ جاؤ اپنے خالق کی طرف، لوٹ جاؤ. تم دور ہو گئے ہو، چلے جاؤ واپس ہو جاؤ. توبہ واپسی کا نام ہے، توبہ دوبارہ خدا کی طرف رجوع کا نام ہے، توبہ دوبارہ سفر کے آغاز کا نام ہے.
توبہ اس بند دروازے کو کھولنے کا نام ہے جو بند ہو چکی ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, بہت بڑی سزا دی گئی اس شرک کی وجہ سے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم ایک دوسرے کو قتل کرو. کہیں بھی آپ نے دیکھا یہ سزا, اس کی سزا خداوند متعال نے کیا کہا؟ تم نے اب اپنے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے, ایک دوسرے کو مارنا ہے. ذالکم خیر لکم عند بارکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک, یہ بہتر ہے. تم نے جب تک اپنے آپ کو اپنے ایک دوسرے کو قتل نہ کیا, معافی نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم, شرک اتنا بڑا ظلم ہے. کہا جاتا ہے کہ کہا گیا کہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ, تلوار ایک دوسرے کے پشت میں اس کو رکھو اور فشار دو, دباؤ, اس سے اس طرح کہ یہ خنجر اس کے جسم میں چلا جائے اور پچھلا اگلے کو یہ سلسلہ جاری رہے, سارے قتل ہو جائیں. یہ ہے سزا ہے. فتاب علیکم, لیکن کیا ہوا؟ فتاب علیکم, اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ان کے نسلوں کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, وہ بہت زیادہ تواب ہے اور رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے, یہ نعمت معافی, نعمت بخشش بنی اسرائیل کے لیے ہے اور ہر ملت کے لیے, ہر قوم کے لیے خداوند متعال کی طرف سے یہ نعمت ہم سب کے لیے. اس کے لیے پروردگار عالم نے خاص ایام قرار دیے. جمعۃ المبارک, روز جمعہ اسی نعمت کے لیے, شب جمعہ اسی نعمت کے لیے, خاص ایام شب قدر اسی نعمت کے لیے. خاص طور پر پروردگار عالم نے اس نعمت کو دینے کے لیے عطا کی ہے کہ اس وقت زمین زرخیز ہے, اللہ خوشنود ہے. اسی لیے جو شخص جمعے کو یا شب جمعے کو گناہ کرے اس کے لیے سزا زیادہ ہے, اس لیے کہ خدا نے جو زمانہ قرار دیا, جو وقت قرار دیا, وہ رحمت سے پر زمانہ ہے. اسی وقت جب خدا کی رحمت جوش مارے, اسی وقت انسان جو ہے اس کی نافرمانی کرے, خدا نے اس کے لیے ڈبل سزا رکھی ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں شب جمعہ, جمعۃ المبارک, اور خاص دنوں میں نافرمانی سے خاص طور پر بچو, خاص طور پر بچو. یہ نعمت خدا ہے, یہ وقت نعمت خدا ہے. اس دن بیدار ہونے کا ٹائم ہے, یہ وقت بیدار ہونے کا ٹائم ہے, سوئے ہوئے انسان کے لیے بیدار ہونے کا ٹائم ہے, ہر انسان کے لیے بیدار ہونے کا ٹائم ہے. لیکن انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے, ان خاص وقتوں میں بھی غفلت سے بری ہوئی زندگی کے طور پر نظر آتا ہے. لہٰذا معافی کس چیز کی ملی؟ صرف 1 منٹ آپ سے لوں گا. معافی شرک کی وجہ سے ملی, توحید سے روگردانی کی وجہ سے ملی. خداوند متعال کہہ کن کو رہے؟ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں, اے بنی اسرائیل, یعنی رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں کو کہہ رہے ہیں, اے زمانے رسول اللہ کے یہودیوں, تمہاری ہسٹری یہ ہے, تمہاری تاریخ یہ ہے, تم نے یہ ستم اور ظلم کیا ہوا ہے. تم نے حضرت موسیٰ کے غیبت میں, 40 روزہ غیبت میں یہ ظلم تم نے کیا ہوا ہے. جب یہ معصوم, یہ خداوند متعال کی طرف سے جو نمائندہ ہے, جانشین ہے, نبی ہے, جب نبی تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے گیا, تم منحرف ہو گئے, تم نے وفا نہیں کی, غیبت میں تم نے وفا نہیں کی, آنے کا انتظار تم نے نہیں کیا. ان کی تعلیم موجود تھی, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی تم نے وفا نہیں کیا. یعنی بتا رہے ہیں کہ اے رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں, تم نے ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. خبردار, ابھی بھی تمہارے لیے وقت ہے, ابھی بھی وہ مکتب تمہارے پاس موجود ہے, رسول اللہ کے مکتب کی صورت میں. رسول اللہ کا مکتب توحید ہے, دین اسلام دین توحید ہے. انہیں خبردار کہہ رہے ہیں, خبردار, وہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرانی تم نے. ابھی بھی در کھلا ہوا ہے, یہ راستہ کھلا ہوا ہے. رہبر رسول اللہ کی ذات ہے, توحید کا پرچم لیے ہوئے ہے. اب بھی تم آ جاؤ, اس تاریخ کو نہ دہراؤ, آ جاؤ پرچم اسلام کے تلے, آ جاؤ رسول اللہ کی رہبری میں, آ جاؤ, دوبارہ شرک کی طرف نہ جاؤ, توحید کی طرف اگر جانا ہے, توحید کے پرچم تلے رہنا ہے, توحید کے راستے پر جانا ہے, گامزن رہنا ہے, توحید پرست بننا ہے, توحید محور اگر تم نے بننا ہے, پرچم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلے, رسول اللہ کی رہبری میں تمہیں موحد بنائے گا کون؟ رسول اللہ کی ذات, پیغمبر نے تمہیں بنانا, کیونکہ یہ پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے.
خدا نے وہی ان کے قلب پر بھیجی ہے، خدا نے توحید کا پورا سلیبس ان کو دیا ہے، ان کے ذریعے تم توحید کی طرف جا سکتے ہو۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل کی اولادو، خبردار اس تاریخ کو دوبارہ نہیں دہرانا۔ رسول اللہ جب رہبر ہیں ان کی رہبری میں آنا ہے، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ پھر رحلت فرما کے دوبارہ تم شرک کی طرف آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، کیونکہ غیبت خطرناک ہے اور بڑا امتحان ہے۔ رسول اللہ کے رحلت کے بعد بھی اب رسول اللہ موجود نہیں ہے، امامت کا سلسلہ ہے، اور امامت کے آخری کڑی امام زمان جلوہ فرج شریف کی غیبت میں آپ دیکھیں وہی تاریخ ہے۔ انسان کو عبرت لینا چاہیے۔ امام کی غیبت میں موسیٰ سے جو بے وفائی ہوئی ہے، امام زمان سے وہ بے وفائی نہیں ہونی چاہیے، بے وفائی نہیں ہونی چاہیے، اور وفا ہونے چاہیے۔ وفا سے مراد یعنی توحید میں رہنا ہے، موحد بننا ہے، عبد خدا بننا ہے، عبودیت اختیار کرنی ہے، خدا کو الہ ماننا ہے، خدا کو اپنا حاکم بنانا ہے، خدا کو حاکم ماننا ہے، خدا کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ 24 گھنٹے ہماری زندگی خدا کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر ایسے ہے تو ہم موحد ہیں، اگر ایسے ہے تو ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں۔ توحید والے نہیں کہ ایک خدا کو حاکم مانا، اس کی حاکمیت میں زندگی گزارنا۔ نعمت ہے یہ نہیں ہے، یہی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ اور جب انسان اس طرف لوٹ آیا یا اس راستے کو اختیار کرے تو پھر جزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ توحید منبع جزا ہے، یعنی سرچشمے جزا و جنت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ توحید، ہمارا موحد بننا ہے۔ اور ہماری ناکامی اس شرک کی وجہ سے، شرک کے درجات ہے، توحید کے بھی درجات ہے۔ جتنا ہم توحید کی طرف جائیں گے شرک سے ہم ہٹیں گے، جتنا ہم شرک کی طرف جائیں گے درجات ہیں، اتنا ہم توحید سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ دعا کریں انشاءاللہ خداوند متعال یہ توفیق جاری رکھے، انشاءاللہ خدا کی توفیق شامل حال رکھے، اور آپ سب کا تعاون بھی جاری رہے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ تشریف فرمائے، اپنا وقت دے رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کو خدا اجر عظیم عطا فرمائے آپ سب کو، اور بحق قرآن ہر مشکل آپ کے حل فرمائے۔ پروردگار عالم اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔